اسی طرح اسی مضمون کی حدیث ہیں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اور بڑا پیارا مضمون ہے، اور یہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 3 دن ہمارے اوپر ایسے گزرے کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ 3 دن ایسے گزرے کہ ہمارے ساتھ حلقہ میں مجلس میں ہم آقا علیہ السلام کی صحبت سے محروم رہے، گھر حجرہ مبارک سے نکلتے، نماز پڑھا کے اندر چلے جاتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے۔ ہر روز 5 نمازوں کے لیے نکلتے، نماز پڑھا کے اندر تشریف لے جاتے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہوا، تیسرا دن بھی ایسا ہوا۔ اِنَّهُ تُغِيبُ عَنْهُمْ ثَلَاثًا لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، سوائے فرض نماز کی ادائیگی کرانے کے آقا علیہ السلام باہر نہیں نکلے 3 دن تک۔ فقیل لہ فی ذالک، جب 3 دن گزر گئے اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، 3 دن ہو گئے آپ فرض نماز ادا کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، ہم محروم ہو گئے حضور آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے سے، کیا ماجرا ہے؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا وجہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ان ربی وعدنی ان یدخل من امت الجنت 70,000 لا حساب علیہم، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کو داخل کر دے گا جنت میں۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، اور میں ان 3 دنوں میں ان 70,000 پر اضافہ کرنے کے لیے اپنے مولا سے بات کرتا رہا، اور میں عرض کرتا رہا فی هذه الایام المزید، عرض کرتا رہا باری تعالیٰ مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ فوجدت ربی واجدا ماجدا کریما، میں نے پھر بالآخر اپنے رب کو بڑا سخی، بڑا جواد اور بڑا کریم پایا۔ کیا ہوا؟ فآتانی ما کل واحد من 70,000 70,000۔ تو 3 دن جب میری درخواست اللہ کے حضور میں کرتا رہا تو اللہ کی سخاوت کا عالم یہ ہوا کہ اس نے پھر مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ محبوب ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو اذن ہوگا کہ اپنے ساتھ الگ الگ 70,000 لے کر جائے۔ تو یہ میں نے تیسری کیٹیگری آپ کے سامنے گوش گزار کی کہ محسنین کا یہ تیسرا طبقہ ہوگا جو ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 کی آگے شفاعت کرے گا۔ اور جب یہ محسنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب یہاں ایک بات طے ہو گئی، آپ نے اندازہ کر لیا کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کے ساتھ معاملہ ایک جیسا، یہ تصور غلط ہے۔ سینکڑوں، میں نے عرض کیا 400 حدیث تو میں نے اس اپنی کتاب میں جمع کی، سینکڑوں حدیث کو انکار کرنا ہے، ان کا جھٹلانا ہے، دین کا انکار کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہ محسنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، محسنین، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی، ان کا عالم، میں آپ یہ بھی اسی میں عرض کروں، عالم ان کا یہ ہوگا کہ جب یہ جائیں گے جنت میں، جنتی اور دوزخی، جنت میں، دوزخی دوزخ میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو یہ اولیاء اور مومنین ان کا طبقہ یہ ہوگا کہ یہ کھڑے ہوں گے، اذن ہوگا کہ آپ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ یہ حدیث جو اب سنا رہا ہوں، یہ حدیث پھر امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کی، حدیث صحیح بخاری کی حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں بھی آئی، امام نسائی میں بھی آئی، اور متفق علیہ حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا بڑا پیارا مضمون میرے آقا نے بیان کیا۔ یہ اس راہ پہ جو تصوف اور سلوک اور طریقت کی راہ کیا تھی؟ زہد کی راہ تھی، عبادت کی راہ تھی، ورع کی راہ تھی، تقوی کی راہ تھی، اللہ کی وفاداری کی راہ تھی، صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی تابعداری کی راہ تھی، رسم رسوم نہیں تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کشف المحجوب میں، اور اسے امام قشیری نے بھی بیان کیا، اور امام سلمی نے بھی اکابر اولیاء اور صوفیاء کے روایت سے بیان کیا، سب اولیاء بیان کرتے رہے، اور حضور داتا صاحب نے بھی تصوف کے باب میں کشف المحجوب میں اس کو روایت کیا۔
وہ فرماتے تھے کہ جو پہلا زمانہ تھا، کیا پہلا زمانہ تھا، اس وقت تصوف کی حقیقت تھی، کیا رسم نہ تھی، حقیقت تھی رسم نہ تھی۔ اب حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور ان کا زمانہ آج سے 900,000 سال پہلے کا ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بھی تقریباً 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا زمانہ حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا زمانہ، ان کی ولادت پیدائش سے 10 سال پہلے وفات ہو گئی۔ یہ امام ابو القاسم قشیری کے تلامذہ کی صف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آتے ہیں، اس زمانے کے اولیاء صوفیاء میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں تصوف کی حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی تصوف کی، صفائے قلب، زہد، ورع، تقوی، صدق، اخلاص، اللہ کی محبت، اس کی محبت میں وفاداری، اللہ کی تابع داری، حضور کی تابع داری، سنت کی مطابعت، اللہ کی بندگی، اور صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر چیز کی ترجیح کو چھوڑ کر اللہ کے امر کو ترجیح دینا، اور ظاہر و باطن میں خالصتاً اللہ کا ہو جانا۔ میں کل کا مضمون جو آئے گا بڑا نادر مضمون ہے، کل کا بڑا عجیب، ایمان افروز اور روحانی طور پر لذت انگیز مضمون ہے۔ کل کا مضمون ہوگا تصوف کیا ہے، اہل تصوف نے، اولیاء اور ائمہ تصوف اور صوفیاء نے کیا کہا۔ یہ سارا مضمون کا راز کل کھلے گا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، ہم کیا سمجھے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر الحافی ان کی مجلس میں اکثر بیٹھتے۔ یہ ایک صوفی تھے، ولی اللہ تھے، بڑے کامل اکابر اولیاء میں سے، صوفیاء میں سے، درویش، بغداد کے رہنے والے، ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ کیا؟ ننگے پاؤں۔ بس جو اللہ کے ہو گئے ان کا حال ہی جدا ہے۔ ہم ہوئے جو نہ اللہ کے، ہم تو دنیا کے ہیں، ہم سگانے دنیا، دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے۔ جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کے ساتھ معاملہ اور کر دیتا، اس کے قانون اور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بشر الحافی ننگے پاؤں پھرتے بغداد میں، اور ساری عمر جب تک زندہ رہے، چونکہ ننگے پاؤں پھرتے تھے بغداد کی گلیوں میں، جانوروں نے گوبر نہیں کی بغداد کی زمین پر، کسی گائے کسی بھینس نے گوبر نہیں کی۔ جانور بھی حیا کرتے خدا کے دوست کا، اللہ کے دوست کا، جانور بھی حیا کرتے۔ ایک دن صبح اللہ کے اولیاء صلحاء میں سے، عرفاء میں سے کوئی گلی سے گزرے، نماز فجر کا وقت تھا، گزرے تو دیکھا ہے گلی میں گوبر ہوا پڑا ہے، جیسے گائے گوبر کر دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ والوں نے پوچھا کیا ماجرا؟ کہتے لگتا ہے آج رات بشر حافی کی وصال ہو گیا، وفات ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں آج بغداد کی گلی میں کسی جانور نے گوبر کیا ہے، گائے نے۔ جب تک وہ حیات تھے جانور بھی حیا کرتے تھے کہ ننگے پاؤں پھرتا ہے بشر الحافی، کہیں گوبر سے پاؤں آلودہ نہ ہو جائے۔ آج گوبر دیکھ کے اندازہ ہوا کہ وہ رخصت ہو گیا۔ یہ لوگ تھے، تو حال اور ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں بیٹھتے، کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تو اس زمانے میں شرق تا غرب، اطراف و اکناف عالم میں شریعت کے سب سے بڑے عالم اور امام تو آپ ہیں، شریعت تو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ، وہ ننگے پاؤں والے فقیر بشر حافی کے پاس آپ کیا لینے جاتے؟ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کیا لینے جاتے؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا۔ آج کون جواب دیتا ہے ایسے؟ کون جواب دیتا ہے؟
کوئی کس کی مجلس میں جا بیٹھے، کیوں جا بیٹھے؟ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے، شریعت والے رب کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں شریعت کے احکام کی طلب ہوتی ہے، شریعت کا پوچھنے آتے ہو، میرے پاس شریعت پوچھنے آتے ہو، میں رب کو پوچھنے جاتا ہوں اس سے۔ جب مجلس خالی ہو جاتی امام بن حنبل بشر الحافی سے فرماتے، بشر الحافی کوئی بات اللہ کی سنا دو، ہائے